عمار کو ایک فیہ باغیہ قتل کرے گا. اور ترجمہ کر اردو باغی جماعت کیا نا کہتا ہے عمار کو فیہ باغیہ قتل کرے گا. عربی بول چڑھا ہے. ٹھیک ہے, جہنم کی طرف بلانے والا گروہ تھا نا معاذ اللہ یہ امیر معاویہ کا تھا. یعنی وہ حضور کو کہہ رہا ہے کہ آپ نے کتنی گستاخانہ بات کیا, تجدید ایمان کر. مولوی رسول اللہ کی بات کے اوپر پڑھ رہا ہے تو معاذ اللہ معاذ اللہ. عمار کو وہ جماعت جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی اور عمار انہیں جنت کی طرف بلا رہا ہوگا. معاذ اللہ. او یہ رسول اللہ کی بات ہے. یہ علمی سے بڑے متاثر ہو رہے ہو. کس طرح متاثر ہوتے ہو؟ حوالے دیکھ کے کہ وہ کتابوں کے حوالے نکال کے دکھاتا ہے. معاویہ کے بارے میں ابن کثیر نے یوں لکھا, ابن اسیر نے یوں لکھا, علامہ تفتزانی یوں کہتا ہے, ہدایہ والا یوں کہتا ہے, فلاں محدث نے یوں کہا, فلاں امام نے یوں کہا, فلاں فقیہ نے یوں کہا, فلاں عالم نے یوں کہا. آپ کہتے ہیں ہوئے بڑے حوالے نے, اتنے حوالے. ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ تبری نے کیا لکھا, تبری نے کیا لکھا. اور تبری نہیں, اور تبری لفظ ہوتا ہے. مولوی مرزا جہلمی, تیری حیثیت تو پیغمبر کے صحابہ کے سامنے یہ جرت کر کے بات کرے کہ میں اس وقت تم سے تلوار سے طے کرتا, تو میں بھی اسے کہتا ہوں شکر کر اس وقت میں تیرے سامنے نہیں ہوں, ورنہ میں تمہیں بتاتا کہ تم نکلے کہاں سے ہو اور تمہیں میں گھساتا کہاں ہوں جہاں سے تم اندر نقص امن اور فساد کو پھیلانے والے اس بے غیرت اور بکواسی کو کیوں پٹا نہیں ڈالا جاتا؟ حضرات گرامی قدر, کیا دین ہی اتنا مظلوم ہے جو مرضی بکواس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو میرا نام حمید خان ہے. دوستو آج ہم ویڈیو دیکھنے جا رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث ہے کہ حمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی. حمار اس کو جنت کی طرف بلا رہا ہوگا اور وہ باغی جماعت اس کو جہنم کی طرف. دوستو وہ کیا جماعت حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی جماعت تھی. دوستو اسی بات کی ہم تفصیلی ویڈیو علی بھائی کی دیکھیں گے. اور دوستو ہماری پوری ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں. نے کہا تھا پہلے جو ہے وہ شیعان علی روتے تھے, اب شیعان بنو امیہ کے رونے کا وقت شروع ہوا جاتا ہے. اور مرزا جیلم کے چوک میں تجھے پکڑیں گے, تجھے چھتر ماریں گے, تجھے اللہ کے فضل و کرم سے جیل میں بھجوا کے چھوڑیں گے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں باقی لوگوں کی طرح ہوں کہ میں کسی سے آگے رو کے بھیک مانگوں. نہ ٹوئے دروں. رسول اللہ نے کہا تھا لا تسبوا الاموات, کہ مردوں کو گالی مت دو. مردوں کو گالی دینا عام مسلمان بھی ہو بہت بڑی قباحت کی بات ہے, اور ان کے بارے میں دعائے مغفرت, دعائے خیر اور کلمہ خیر نہ کہنا یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہے. اور اگر یہ حرکت کسی ولی اللہ کے ساتھ کی جائے یہ بہت بڑی خرابی کی بات ہے, اور یہ حرکت کسی صحابی رسول کے ساتھ کی جائے تو یہ مزید قباحت کی بات ہے. آیت دار تھلے, یہ مسلم کی حدیث ہے 6229. کہ آل مروان بنو امیہ ممبروں پہ کہلواتے تھے لعن اللہ ابو تراب, ابو تراب علی ابن ابی طالب پر لعنت. یہ کہتے ہیں کہ سب کا ترجمہ جو ہے نا وہ تقی عثمانی صاحب نے بھی کہا جی وہ سب تنقید کو کہتے ہیں. اچھا جی, حضرت علی پہ تنقید کرواتے تھے. لعنت کے الفاظ ہیں مسلم میں, لعنت کے الفاظ ہیں مسلم میں. پھر 6220 بھی مسلم کی حدیث ہے, جب سعد ابن ابی وقاص کو حضرت معاویہ نے مجبور کیا. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعد رضی اللہ عنہ کو گالیاں دینے کا حکم دیا. یہ گالیاں کا لفظ یہاں محذوف ہے, لفظ تو عربی میں تو نہیں ہے. کہنے جی اگے سمجھ آ رہی ہے کہ تو سمجھ آ رہی. پوچھا جی جدو انہوں نے صاف صاف انکار کرتا, پھر انہوں نے پوچھا ما یمنعک ان تسب ابا تراب, تم ابو تراب کو یار برا بلا کیوں نہیں کہتے, گالی کیوں نہیں نکالتے؟ دیکھا پیچھے حکم دیتا سیدھے دا مطلب ہے ایسے نا. تو یہ ترجمے کی غلطی ہے. تو انہوں نے کہا میں کبھی بھی علی پر سب نہیں کروں گا ان 3 باتوں کی وجہ سے جو میں نے اللہ کے نبی سے سن رکھی ہیں. مجھے ایک بھی مل جاتی تو میرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہوتا. غزوہ خیبر کے موقع پر حضور نے فرمایا تھا کل اس کو جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے, اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت رکھتے ہیں. ہم رات کو سوئے نہیں اس خوشی میں کہ کون خوش نصیب ہے, اور مولا علی کو وہ جھنڈا ملا. دوسری فضیلت, غزوہ تبوک کے موقع پر حضور نے فرمایا علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ, مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. اور معاویہ سن تیسری فضیلت, حضور علیہ السلام نے جب آیت مباہلہ آل عمران 61 نمبر نازل ہوئی
تو آپ نے سیدنا حسن حسین علی اور فاطمہ کو اپنے چادر کے نیچے لے کے کہا کہ یہ میرے اہل البیت ہیں. اور ابن ماجہ میں تو ایک چوتھی فضیلت بھی ہے, من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ, جس کا مولا میں اس کا مولا علی. اور سنن نسائی الکبریٰ میں آگے الفاظ ہیں, سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا کہتا ہے جتنے دن معاویہ پھر ادھر رہے نا, حضرت علی کے بارے میں ایک جملہ بھی تنقیص کا اپنی زبان سے نہیں نکالا, میرے باپ نے ڈانٹا ہی ایسا تھا. اور اس کے کچھ الفاظ سنن ابن ماجہ میں بھی موجود ہیں. اور صحابہ کی جماعت کے ساتھ کی جائے تو بہت ہی بڑی بے غیرتی اور بے حمیتی کی بات ہے. جیلم میں بیٹھا ہوا ملعون, بے غیرت, بے حمیت اور دین سے بے بہرا اور فساد کو پھیلانے والا اور زمین کے اوپر خیر البریہ کو گالیاں دینے والا سیدنا امیر معاویہ کو کبھی ڈھکے چھپے الفاظ کے اندر اور کبھی اشارت گنایوں کے اندر ان پہ لعنتیں بھیجنے والا اور ان کا دفاع کرنے والوں کو ناسبی قرار دینے والا. پھر اس کے اندر کا خمار کیسے نکلا, وہ شیطان نے بات جاری کر دی, کہتا ہے ایک حدیث گڑھی ہوئی, ایک حدیث گڑھی ہوئی ہے, ایک حدیث گڑھی ہوئی ہے, ایک حدیث گڑھی ہوئی ہے. بہت جنہوں ہے کہ پھڑی جائے گی تے, اور کہتا ہے نہیں مفہوم گڑا ہوا, یعنی مفہوم گڑا ہوا, حدیث تو درست ہے, مفہوم گڑا ہوا, یعنی مفہوم گڑا ہوا, حدیث تو درست ہے, حدیث تو درست ہے. اچھا مفہوم میرا تے گڑیا, تو دس کے مفہوم ہے دا, اس حدیث دا تو مفہوم. قیامت تک ٹائم ہے, نہ تسی حدیث مباہلہ بیان کر سکتے ہو, نہ حدیث عمار دا مفہوم بیان کر سکتے ہو. کرو, چلو میں نہیں کرتا, تم کر دو. عمار کو ایک فیہ باغیہ قتل کرے گا, اور ترجمہ کر اردو وچ باغی جماعت کہنا, کہتا ہے عمار کو فیہ باغیہ قتل کرے گا, عربی بول چھڑا ہے, ٹھیک ہے. اور پھر وہ گلے پھاڑنے والا حدیث بیان کر رہا ہے بخاری کے, نبی علیہ السلام کے الفاظ ہیں, اور اس کے بعد کہہ رہا ہے معاذ اللہ, وہ عمار کو جہنم کی طرف بلاتا ہوگا, معاذ اللہ, وہ عمار کو جہنم کی طرف بلاتا ہوگا. اور یہ جو جہنم کی طرف بلانے والا گروہ تھا نا, معاذ اللہ, یہ امیر معاویہ کا تھا. یعنی وہ حضور کو کہہ رہا ہے کہ آپ نے کتنی گستاخانہ بات کیا, تجدید ایمان کر مولوی. یہ جو جہنم کی طرف بلانے والا گروہ تھا نا, معاذ اللہ, یہ امیر معاویہ کا تھا. یعنی وہ حضور کو کہہ رہا ہے کہ آپ نے کتنی گستاخانہ بات کیا, تجدید ایمان کر مولوی. رسول اللہ کی بات کے اوپر پڑھ رہا ہے تو معاذ اللہ, معاذ اللہ. عمار کو وہ جماعت جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی اور عمار انہیں جنت کی طرف بلا رہا ہوگا, معاذ اللہ. او یہ رسول اللہ کی بات ہے. جنگ صفین کے صحابہ کو گالیاں دینے والا, اسلاف امت کو گالیاں دینے والا, ابن تیمیہ کو گالیاں دینے والا, علامہ شہید کو گالیاں دینے والا, اللہ کی گستاخی کرنے والا, حضرت رسول اللہ کی شان اقدس کے اندر بکواس کرنے والا, اور مسالک کی جو ہے پگڑیوں کو اچھالنے والا, وہابیوں بغیر تو کہہ کے ان کو مخاطب کرنے والا, بریلوی علماء کو گالیاں دینے والا علماء. اچھا ایک آتا ہے کہ اگر ذبح کرنے والا وہابی ہو, ایسی صورت میں جانور ذبح ہوگا تو دیکھیں وہابی کے ہاتھ کا ذبح ہوا بالکل سور کی طرح حرام ہے, سور کی طرح حرام ہے, سور کی طرح حرام ہے. اگر جیسے ایک بڑا جانور ہے جس میں 7 حصے ہوتے ہیں, آپ جانتے ہیں مسئلہ یہی ہے کہ 7 کے 7 حصے جو ہوں وہ سب کے سب مسلمان ہونے چاہیے جن کے نام سے قربانی ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اہل سنت والجماعت کے علماء نے وہابیہ, دیابنا, اہل حدیث, شیعہ وغیرہ کو اہل سنت والجماعت سے خارج مانا ہے, اور انہیں ان کے عقائد کفریہ کی بنیاد پر ان کو کافر اور مرتد مانا ہے کہ وہ اہل سنت والجماعت کے حصوں میں ہرگز ہرگز کسی وہابی, دیوبندی, اہل حدیث, شیعہ وغیرہ کو شریک نہ کریں, نہیں تو آپ کی قربانی برباد ہو جائے گی. اس کو فی الفور اس کے خلاف پرچہ کاٹا جائے, مقدمات درج کیے جائیں. رکو ذرا, صبر کرو, آگے چل. چلیے او بھابیاں دی اذان اے تے گڑا دے اے تے سور دے سور چل آیا نا داڑ تھلے. دیوبند کو گالیاں دینے والا, وہ سمجھ نہیں آتی اس معاشرے کے اندر نقص امن اور فساد کو پھیلانے والے اس بے غیرت اور بکواسی کو کیوں پٹا نہیں ڈالا جاتا. حضرات گرامی قدر, کیا دین ہی اتنا مظلوم ہے جو مرضی بکواس کرنا شروع کر دے؟ کیا دین ہی اتنا مظلوم ہے جو مرضی بے غیرتیاں کرنا شروع کر دے؟
یہ تو بخاری میں حدیث ہے عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی. مسلم میں بھی عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا, وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی. 2812 یہ مسلم میں حدیث ہے. 240 علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. تو آپ کو تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ آپ کو کیوں ڈر لگ جاتا ہے کہ آپ اسی کیٹیگری میں فال کر رہے ہیں؟ تم مرزا انجینئر جہلمی سے بڑے متاثر ہو رہے ہو. کس طرح متاثر ہوتے ہو؟ حوالے دیکھ کے کہ وہ کتابوں کے حوالے نکال کے دکھاتا ہے. معاویہ کے بارے میں ابن کثیر نے یوں لکھا, ابن اسیر نے یوں لکھا, علامہ تفتزانی یوں کہتا ہے, ہدایہ والا یوں کہتا ہے, فلاں محدث نے یوں کہا, فلاں امام نے یوں کہا, فلاں فقیہ نے یوں کہا, فلاں عالم نے یوں کہا. آپ کہتے ہیں ہوئے بڑے حوالے نے, اتنے حوالے. ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ تبری نے کیا لکھا, تبری نے کیا لکھا, تبری نے کیا لکھا. اور تبری نہیں, اور تبری لفظ ہوتا ہے مولوی. تبری دے والے نہیں نے, بخاری مسلم دے والے نے. یہ دھوکے تو نہ دو. تبری کے تو ہم نے اپنے حوالے لائے ہی نہیں ہیں. وہ لائے تو آپ لوگ تو یہاں کھڑے نہیں ہو سکتے. جن لوگوں کا آپ دفاع کر رہے ہیں ان کا تو ایمان ہی مشکوک ہے تبری کی روایتوں میں. لیکن ہم نے کبھی پیش نہیں کی تاریخی روایتیں, ہم بات کرتے ہیں بخاری مسلم سے. یہ تو بخاری میں حدیث ہے عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی. مسلم میں بھی عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا, وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی. صحابہ تاریخی اور کتابی شخصیات نہیں ہیں. صحابہ کو علماء کے اقوال میں نہیں دیکھنا, رب کے فرمان میں دیکھنا ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ اس قرآن کو چھوڑ دوں, تاریخ کو مان لوں؟ اس قرآن کو چھوڑ دوں, مرزا انجینئر کی بات کو مان لوں؟ اس قرآن کو چھوڑ دوں, فلاں امام اور فلاں فقیہ اور فلاں محدث کی بات کو مان لوں؟ کیوں مانوں؟ نہیں مانتا. میں اس تاریخ کو مانتا ہوں جو معاویہ کے پیچھے ہاتھ باندھ کے پھرے. میں اس تاریخ کو مانتا ہوں جو معاویہ کے پیچھے ہاتھ باندھ کے پھرے. میں اس تاریخ کو مانتا ہوں جو معاویہ کے پیچھے ہاتھ باندھ کے پھرے. اسے مانتا ہوں. جو معاویہ کا منہ چڑھائے میں اس تاریخ کو دیوار پہ مار دے. جو معاویہ کا منہ چڑھائے میں اس تاریخ کو دیوار پہ مار دے. ہائے 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 کتنے تانوں سٹیا تہاڈی چیخاں نکلنیاں چاہیدیاں نے, اے جسٹیفائی نے. بس ہوں تسی والا کیا کریا کرو, ایک وڈی بوتل رکھو, ایک چپساں دا پیکٹ, انجوائے کرو چیخاں. جس کا نام صرف صحابہ کو بھوکنا ہے. جب تک اہل توحید اور حدیث باقی رہیں گے ان جیسے فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ ہر میدان میں کھڑے رہیں گے اور ان کی خباثت کا جواب دیتے رہیں گے. یہی نہیں, ابھی اور سنیے. ایسا انسان گمراہ ہے, بدباطن ہے, جو صحابہ کرام کے درمیان ہونے والے اختلافات کو آپس میں بیٹھ کے زیر بحث لاتا ہے. خاندان کے 2 بچے بیٹھ جائیں اور پردادا اور ان کا بھائی, ان کے درمیان جو اختلاف ہوا تھا اس کو لے کے بیٹھ جائیں. دادا بڑا ظالم تھا, پردادا اس سے بڑا ظالم تھا. نہیں اس کا بھائی بیچارہ ٹھیک تھا. تو عقل مند لوگ کیا کہیں گے کہ تو کون, تیرا منہ اور تیرا دادا, تجھے شرم نہیں آتی اپنے دادے کے بارے میں بات کرتے ہوئے؟ یہ کیا ہے؟ کل کا بچہ تو اور غلطیاں نکالنے بیٹھ گئے دادے اور پردادے کی. ارے ساری کائنات کے دادے قربان ہو جائیں امیر معاویہ کے قدموں پر. ارے ساری کائنات کے دادے قربان ہو جائیں امیر معاویہ کے قدموں پر. ارے ساری کائنات کے دادے قربان ہو جائیں امیر معاویہ کے قدموں پر. حافظ صاحب جو اس نے بروشر جمع کیا ہے بخاری مسلم کی روایتوں کا کریکٹ نمبر دیتا ہے, کیا وہ احادیث صحیح ہے؟ میں نے کہا بالکل صحیح ہے. اگر کوئی بندہ اپنی سوچ پر قرآن کی آیات جمع کر دے گا تو وہ اسلام سے کفر بن جائے. مرزا محمد علی جہلمی نے 72 احادیث کو جمع کیا ہے اپنی سوچ کے ساتھ. ٹھیک ہے, سمجھ گیا. اسلام کی 15ویں یہ صدی ہے, 15 صدیوں میں کسی بھی عالم نے, امام نے, محدث نے اس مواد کو جمع نہیں کیا جو اس نے کیا. یہ تو لیٹسٹ نیوز ہے. آپ ان تمام احادیث کو صحابہ, تابعین, ائمہ محدثین کے فہم سے سمجھ لیں, مرزا صاحب ہر چیز سے فارغ ہو جاتے. رکو ذرا, صبر کرو. ہمارا دادا یہ تھا, تمہارا پردادا یہ تھا. اور ماموں پارٹی گھر میں اگر چچا اور تایا کی لڑائی ہو اور وصیت دادے نے لکھی ہوئی ہو اسٹامپ پیپر کے اوپر, تو بچوں کا کام نہیں ہے کہ بتائیں کہ تمہارے دادے نے یہ لکھا تھا اس کے لیے اور یہ اس کے لیے. آپس میں نہ لڑو اور ٹیکسٹ کو فالو کرو. تو یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ بخاری مسلم میں موجود ہے عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی. تقتلہ الفئۃ الباغیہ یدعوہم الی اللہ ویدعونہ الی النار. ہم نہ بتائیں کہ رسول اللہ نے فرمایا, یہ چاچے تائے کی لڑائی ہے. ہم بتا رہے ہیں کہ ہمارا جو روحانی باب ہے, النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم, نبی مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں, اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ ان دونوں میں سے کون غلط پارٹی ہوگی. اب یہ کہہ رہے ہیں کسی نے 14 صدیوں میں کسی نے نہیں جمع کیا, تو پھر تو اس کا تو مطلب ہے یہ کارنامہ ہے جو تمہارا کوئی ابا نہیں کر سکا.
اس کو تو کریڈٹ کے طور پر پیش کرو نا. 14 صدیوں میں نہیں کسی نے کیا. جب فتنہ 14 صدیوں میں کسی نے سیاست معاویہ زندہ باد بھی تو نعرہ نہیں لگایا تھا. ابھی تک تو صرف یہ کہتے تھے کہ کام ڈالا ہے, زبان بند رکھو بس اس بندے کے بارے میں. تو جب آپ یہ نعرے لگاؤ گے خلافت راشدہ حق چار کے ساتھ سیاست معاویہ زندہ باد, تو سرکاری پمفلٹ بھی پھر باہر نکلیں گے نا. آج تک یہ کام بھی تو کسی نے نہیں ڈالا تھا نا. ہاں جب کام پہنتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندے اٹھا دیتے. میں نے یہ کہا تھا کہ مولا علی علیہ السلام کے حق میں مخالفین پر تلوار اٹھاتا. اس میں کون سی شرعی طور پر غلط بات کی ہے؟ یہ تو عین ایمان ہے. اب پتہ چل گیا کہ اس زمانے میں جو حضرت علی کے مخالفین تھے وہ کون تھے, یہی وہابی پارٹی. واہ, اس پلانٹ ارتھ پہ کون سا رافضی ہے جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہو, حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہو, حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہو. ان تینوں کو تو کوئی رافضی تقیہ کر کے بھی رضی اللہ عنہ نہیں کہتا. تقیہ وہ کرتے ہیں خلفائے ثلاثہ کے اوپر, یہ سیدہ عائشہ کے اوپر سلام اللہ علیہا ورضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین, جو خود سعودیہ کے ٹکڑوں کے اوپر پل کے ان کی نوکریاں پوری کر رہے ہیں. وہ مجھے کہہ رہے ہیں ایران کے ٹکڑوں پہ پل, یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح ہم چندوں پہ چل رہے ہیں باقی بھی چندوں پہ چل رہے ہو. ہاں میرے بھائی, اس پیشن کے ساتھ چندہ نہیں کبھی بول سکتا. ہاں اس کے ساتھ نہیں کبھی تائید آتی کہ ایک بندے نے پوری وہابیت اکھاڑ کے رکھ دی ہے, اور ان کے یعنی انہوں نے جو لبادے اوڑے ہوئے تھے وہ اتار کے رکھ دیے ہیں. یہ کہتے تھے ہم بخاری مسلم کے ماننے والے ہیں, اب منہ چھپاتے پھر رہے ہیں بخاری مسلم سے. ان کو ڈر لگا ہوا ہے کہ پھر لوگ پوچھیں گے کہ کس رضی اللہ عنہ نے, کس رضی اللہ عنہ کے کہنے پر عمار رضی اللہ عنہ کو شہید کیا. آپ کو یہ تو بتائیں گے کہ اسلام کے پہلے 2 شہداء حضرت عمار ابن یاسر کے ماں اور باپ ہیں, ایک دن میں ان کی نگاہوں کے سامنے شہید ہوئے. ان کی تکلیف کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ حضرت یاسر اور سیدہ سمیہ رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام. لیکن آپ کو نہیں بتاتے کہ ان کے بیٹے کو کس نے شہید کیا. ہمیں یہ مشورے دے رہے ہیں کہ جی آپ جو ہے نا وہ نیوٹرل ہو جاتے ہیں. کیوں نیوٹرل ہوتے بھائی؟ کس دلیل کی بنا پر؟ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, فتنوں کے دور میں جماعت المسلمین اور ان کے امیر کو لازم پکڑ لینا. تو کیا حضرت علی اس فتنے کے دور میں مسلمانوں کی جماعت کے امیر نہیں تھے؟ پھر مسلم کی حدیث کہ جب ایک خلیفہ کی بیعت ہو جائے, جو کوئی خلاف کھڑا ہو اسے قتل کر دو. اسی کے تحت جنگ صفین لڑی تھی مولا علی نے, تو کیا مولا علی کا ساتھ نہ دیتے؟ پھر مسلم کی حدیث کہ جو وقت کے امیر کے بغیر, امام کے بغیر, اس کی بیعت کے بغیر, اسے پہچانے بغیر مرا وہ جاہلیت کی موت مرا. ہم جاہل مر جاتے. اٹھائے المعجم الکبیر طبرانی, اسی ریفرنس سے مجموع الزوائد کے اندر حدیث موجود ہے. المستدرک للحاکم کے اندر موجود ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر اپنے آخری دنوں میں کہتے تھے مجھے پوری زندگی کسی نیک اعمال کے اعتبار سے کوئی غم نہیں کہ مجھ سے کبھی کوئی چھوٹا ہو, سوائے ایک چیز کے کہ میں نے علی ابن ابی طالب کے ساتھ مل کر فیعۃ الباغیہ کے خلاف قتال کیوں نہیں کیا. جو بات مولا علی کے ساتھیوں کو ان کی زندگی میں سمجھ آ گئی تھی, عبداللہ بن عمر کو وہی بات 34 ایئرز کے بعد جب بنو امیہ نے انہیں قتل کروانے کی کوشش کی اور وہ شہید ہوئے اسی کے اندر, ان کو سمجھ آ گئی. بعد میں تو افسوس کرتے تھے. اسی پہ تو میں نے بولا تھا نا کہ عبداللہ ابن عمر جیسا ہے ہی کوئی نہیں, تو اڈے نیوٹرل تھے, شاہ ہی کوئی نہیں. اب کوئی بھی نیوٹرل بڑے سے بڑا لے, عبداللہ بن عمر سے بڑا ہوگا, انہیں تو سمجھ آ گئی نا. لہٰذا اب مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں تو تم اس جنگ کا حصہ نہ بنو. یہ کس نے کہا؟ ابو بکرہ نے. اور ابو بکرہ کے ساتھ جو بنو امیہ نے کیا نا, جس نے مولا علی کے ساتھ یہ معاملہ کیا نا, مرنے سے پہلے اس کے 14 طبق روشن کیے ہیں بنو امیہ نے. وہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں کہ اس ابو بکرہ کے ساتھ انہوں نے کیا کیا, جو لوگوں کو روکتے تھے حضرت علی کا ساتھ دینے سے. لیکن نیوٹرل تھے, یہ بھی نہیں کہتے تھے کہ آپ معاویہ کے ساتھ ہو. حضرت معاویہ کے ساتھ بھی وہ نہیں کہتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہم تو احترام سے ہی نام لیں گے ساروں کا. میری امت اور فتنوں کے درمیان دروازہ عمر ہے, جب اسے توڑ دیا جائے گا میری امت پہ وہ فتنے ٹوٹ پڑیں گے. اصل سیدنا عمر کی شہادت اسلام کی پیٹھ میں پہلا چھڑا ہے, اور اس کا جو اینڈ ہے وہ شہادت سیدنا حسین بن علی, واقعہ کربلا. اور سرکار صلح حسن اس وقت تک تھی جب تک کہ حسن کے بھائی کو آپ نے قتل نہیں کیا تھا. آج حسن ابن علی قبر سے نکل آئے, انہیں پتا چلے کہ اس صلح کا یہ انجام کیا کہ تم نے میرے بھائی کو اور میرے پورے خاندان کو قتل کر دیا. صلح حسن تو منسوخ ہو چکی, اس کی تو کسی شرط پہ حضرت حسن کی زندگی میں عمل نہیں ہوا, الٹا حضرت حسن کو زہر دے کے مار دیا. اور پھر کربلا کے بعد یہ کہنا صلح حسن کو گال کرنے لی کرو یار. جس طرح صلح حدیبیہ ٹوٹ گئی تھی اس طرح یہ بھی ٹوٹ گئی. آج کی ڈیٹ میں آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ اب یہ تھی جب سنائی نا ابو بکرہ نے, تو زیاد نے گردن سے پکڑ کے, مسند احمد کے الفاظ ہیں, حضرت معاویہ کے دربار سے باہر نکال دیا دھکے مار کے, اور کہا کہ تم اور کوئی حدیث نہیں سی لمبی. جو ایسی قسم کا نا کہ تمہیں ایک حدیث ملی ہے تقتل الفیعۃ الباغیہ یدعوہم الی اللہ ویدعونہ الی النار. تواڈے بزرگ بھی یہی کچھ کرتے سر,
اور بزرگ کون؟ آؤٹ آف ویڈ لاک پیدا ہونے والا ابن مرجانہ کا بچہ زیاد. حضرت عثمان کی شہادت کی بینیفیشری ہے ہی بنو امیہ. ٹھیک ہے. حضرت عمر کی شہادت کی جو بینیفیشری ہے وہ الٹیمیٹلی بنو امیہ ہوئی ہے. ٹھیک ہے. مغیرہ ابن شعبہ کا غلام تھا جس نے حضرت عمر کو شہید کیا. ہاں براما سٹوری میں جیسا تجھے بنا ہو کہانی یہ عبداللہ بن سبا نے کاٹڑا. عبداللہ ابن سبا کا نام بخاری سے لے کے ابن ماجہ تک کسی حدیث کے اندر بھی نہیں آیا. صرف بنو امیہ کی بدماشیوں کو چھپانے کے لیے انہوں نے ایک کریکٹر گھڑا جو حضرت علی کے زمانے میں آیا تھا. اس کا شہادت عثمان سے لینا دینا نہیں. شہادت عثمان تو ہوئی ہے حضرت عثمان کے گورنروں کی وجہ سے. وہ میں نے اپنے ریسرچ پیپر کربلا والے میں ڈال دیا. پہلے خلیفہ کے مخالفین کون؟ کہتے ہیں جی مرتد. دوسرے خلیفہ کے مخالفین کون؟ کہتے ہیں جی کافر، رومنز اور پرشینز. تیسرے خلیفہ کے مخالفین کون؟ کہتے ہیں جی بلوائی. چوتھے خلیفہ کے مخالفین کون؟ رضی اللہ عنہ. چوتھے کے ساتھ اتنی دشمنی. چوتھا تو وہ ہے جس کے ہر مخالف کے بارے میں بخاری مسلم میں رسول اللہ کی حدیثیں ہیں. جی ہمارا تو پورا مقدمہ ہی ختم ہو جائے اگر ہم حضرت عثمان کے مخالف ہو جائیں. ہم نے کیوں مخالف ہونا ہے؟ ہم انہیں خلیفہ راشد مانتے ہیں. ان کے دور حکومت میں کچھ مس ہینڈلنگ ہوئی لیکن ان کی نیکیاں اور اسلام کے لیے کنٹریبیوشنز ان کی ان اجتہادی غلطیوں کے اوپر بھاری ہیں. میرے بھائی ہم ہی تو آپ کو بتا رہے ہیں علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے. تو یہ صرف پہلے 3 خلفاء کا حدیث ہے. چوتھے کی باری آئے تو خاموشی اختیار کر لو، نیوٹرل ہو جاؤ، کہانیاں کروانی بند کرو. عمار ابن یاسر نے فرما دیا تھا صحیح بخاری میں کہ اے لوگوں عائشہ بصرہ سے روانہ ہو چکی ہیں، وہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہے. مرتبہ نہیں کام ہونے دیا. لیکن اللہ تمہیں آزمائے گا کہ تم اللہ کی اطاعت کرتے ہو یا عائشہ کی اطاعت کرتے ہو. کیونکہ علی کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. سلف کا فہم لو لیا ہے، عمار میں اجازت کا فہم لے لو. اور لو سنن کبری البیہقی میں موجود ہے. عمار بن یاسر کہتے ہیں اہل صفین کو، معاویہ کی پارٹی کو، اہل شام کو یہ نہ کہو کہ یہ کافر ہو گیا، یہ کہو یہ فاسق اور ظالم ہے. ظالم کا لفظ موجود ہے. دکھاؤ نہیں، لو دیکھو. اور دکھائیے المستدرک للحاکم میں موجود ہے اوپر تلے. جب حضرت زبیر آئے اور حضرت علی نے انہیں حدیث یاد کروائی. زبیر یاد ہے نا حضور نے کہا تھا ایک دن تو علی کے خلاف تلوار اٹھائے گا اور تو اس وقت ظالم ہوگا. تو حضرت زبیر ایڑی لگا کے جنگ چھوڑ کے پیچھے چلے گئے. لیکن وہ ایک خبیث تھا حضرت علی کی فوج میں خارجی، اس نے جا کے انہیں شہید کیا. اور جب خبر سنانا ہے تو حضرت علی نے فرمایا مسند احمد اور مستدرک للحاکم میں کہ صفیہ کے بیٹے کے قاتل کو، ابن جرموز کو جہنم کی بشارت سنا دو میری طرف سے. کیونکہ میں نے رسول اللہ سے سنا تھا کہ ہر نبی کا کوئی نہ کوئی ساتھی ہوتا ہے اور میرا ساتھی زبیر بن عوام ہے. ہر نبی کے ساتھ ہواری ہوتے ہیں اور میرا ہواری زبیر ہے. یہ حضرت علی اس کے قاتل کو جہنم کی بشارت سنا رہے ہیں اس نسبت کی وجہ سے کہ وہ رسول اللہ کے ساتھی تھے. اسی لیے انہیں بھی توفیق ہوئی ہے. حضرت طلحہ بھی جنگ چھوڑ گئے. حاکم میں موجود ہے مروان کو جب پتا چلا حضرت طلحہ بھی جنگ چھوڑ رہے ہیں، اس نے پیچھے سے گھٹنے میں تیر مارا یا نیزہ مارا اور وہ شہید ہو گئے. اہمی تو نہیں بالکل علی نے فرمایا کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں مصنف ابن ابی شیبہ میں فضائل صحابہ میں کہ یہ جو سورۃ الحجر کی آیت نمبر 47 ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے دلوں سے ایک دوسرے کے خلاف قدورت نکال دے گا اور وہ تختوں پہ آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے. یہ میرے عثمان بن عفان، طلحہ اور زبیر کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں پہنچائے گا اور ایک دوسرے کے بارے میں اگر کوئی محل آ گیا غل تو نکال دے گا. لیکن ماموں کو نہیں معاف کیا، ان پہ قنوت نازلہ پڑی مولا علی نے. اللہم علیک بمعاویہ و اشیاءہ، اے اللہ معاویہ اور اس کی شیعہ کو برباد کر، عمرو بن عاص اس کی شیعہ کو برباد کر، ابا سلمی اور اس کی شیعہ کو برباد کر. اور یہاں تک فرمایا کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ میرے مخالفین جو اہل شام ہیں یہ بھی جنت میں چلے جائیں گے، اللہ انہیں معاف کرے گا. اور پھر مقدمہ میرے اور معاویہ کے درمیان اللہ کی بارگاہ میں طے ہوگا. یہ مقدمہ بھی طے ہونا ہے، یہ دنیا میں طے کر کے بیٹھے ہیں. اور اپنے گھر کی خبر لو، تمہارا ابا جس کے اوپر تمہارے فرقے کا نام ہے وہابی، اس کے بیٹے عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب نے ایک کتاب لکھی ہے سیرت الرسول. فری پی ڈی ایف ہماری ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کریں. خلفائے راشدین کے اوپر چیپٹر بند ہے. اس نے وہ جملے لکھے ہیں کہ ان کی کانپے ٹانگ ہے. اس نے لکھا ہے اس کے اندر کہ حضرت معاویہ نے شہادت عثمان کا جھوٹا الزام حضرت علی پہ لگایا اور بیعت سے بھی منحرف ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کو سرخرو کیا. پھر انہوں نے لکھا کہ بنو امیہ 60 سال تک گالی گلوچ کرواتے رہے، تنقید بیان کرتے رہے، تضحیق کرتے رہے حضرت علی کی ممبروں کے اوپر، لیکن اللہ تعالیٰ نے مولا علی کی شان کو بلند کیا. اور پھر انہوں نے مسند احمد کی حدیث نقل کی کہ اصحاب نے جنگ چھوڑ دی تھی قتل عمار کے بعد، اور حضرت عمرو بن عاص نے حضرت معاویہ سے کہا کہ عمار قتل ہو گیا، اور رسول اللہ نے فرمایا تھا عمار کی قاتل جماعت وہ باغی ہے. تو انہوں نے کہا ہم نے اسے قتل کیا ہے.
نہ یہ علی ساتھ لے کر آتا, یہ اس کے ساتھیوں نے لا کے ہمارے نیزوں کے آگے پھینک دیا اور نہ یہ شہید ہوتا. تو حضرت علی کو جب یہ خبر پہنچی تو انہوں نے کہا اچھا پھر اس کا مطلب ہے کہ حمزہ کے قاتل رسول اللہ تھے, نہ لے کر آتے اور نہ وہ شہید ہوتے. اچھا یہ آج یہ کوئی جملہ بولے تو لوگ کہیں گے کہ حضور کی مثال لے کے گستاخی کر دی ہے. بھائی جو موٹے دماغ کے لوگ ہیں انہیں سمجھانے کے لیے پھر اس طرح کی بات کرنی پڑتی ہے, اور یہ مولا علی کی سنت ہے پکی دینا, پکی چیز ہے, الزامی جواب سے جو مولا علی نے دیتا. پھر اسی طریقے سیدہ عائشہ کے بارے میں بھی انہوں نے اس میں لکھا ہے کتاب میں کہ پوری زندگی وہ روتی تھی, ان کا دوپٹہ آنسو سے تر ہو جاتا تھا, اور حضرت علی نے جو عزت کے ساتھ انہیں گھر رخصت کیا وہ بھی سیرت الرسول میں لکھا ہوا ہے. ایک ایک چیز انہوں نے لکھی ہوئی ہے اس کے اندر. یہ تو وہابیوں کے اپنے امام نے لکھا ہوا ہے, اس کو کیوں نہیں کہتے کہ ایران کے ٹکڑوں پہ پلنے والا جانور آیا نا داڑھ دلے ہوں, چپس کھاؤ پھر پیو پھر اور ختم ہو جان پھر رکھ لو. یہ مرزا جہلمی تیری حیثیت تو پیغمبر کے صحابہ کے سامنے یہ جرت کر کے بات کرے کہ میں اس وقت تم سے تلوار سے طے کرتا, تو میں بھی اسے کہتا ہوں شکر کر اس وقت میں تیرے سامنے نہیں ہوں, ورنہ میں تمہیں بتاتا کہ تم نکلے کہاں سے ہو اور تمہیں میں گھساتا کہاں ہوں جہاں سے تم آئے ہو. ٹھیک ہے, چیخیں اب آپ سنیں بنو امیہ کی قیامت تک. میں نے دیکھیں کئی سال پہلے کہا تھا کہ پہلے شیعان علی چیخیں نکالتے تھے نا, ٹھیک ہے, اور انہیں شیطان نے ہائی جیک کر کے رافضی بنا دیا, تو اب بنو امیہ کی چیخیں نکلیں گی. اور یہ ناصبی تو پہلے ہی تھے, ہم نے انہیں ایکسپوز کیا الحمدللہ. ہم نہ ناصبی ہیں نہ رافضی ہیں. ان بندروں کی چیخیں سنیں, اور یہ بندر کا لفظ حدیث میں آیا ہے, مسند ابی یعلا میں, المستدرک للحاکم میں ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے چند دن پہلے ایک خواب دیکھا, اور نبی کا خواب وحی الہی ہوتا ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے کہ یہ نبوت کا 46 نمبر حصہ ہے خواب. اور سورہ الصافات میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے کی قربانی کا حکم خواب میں دیا گیا, جو انہوں نے ایگزیکیوٹ کرنے کی کوشش کی. وہ کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ وحی الہی ہے. تو نبیوں کا خواب وحی الہی ہوتا ہے. تو نبی علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ بنو مروان بنو امیہ کے بندر میرے ممبر کے اوپر ناچ کود رہے ہیں, اچھل رہے ہیں. اور پھر آپ اتنے غمگین ہوئے اس خواب سے کہ آپ وفات تک کھل کھلا کے ہنسے نہیں. یہ الفاظ ہیں حدیث کے. آپ کو یہ پتا تھا کہ آپ کی امت کے ساتھ یہ سب کچھ ہونا ہے, جیسے آپ کو یہ بھی پتا تھا کہ دجال آئے گا, وہ آزمائش ہے, وہ تو نہیں ٹلنی, ہم نے کیا پرفارم کرنا ہے. یہ اصل چیز ہے جو نبی الاسلام نے ہمیں ایجوکیٹ کرنی تھی. تو آپ نے بنو مروان کے بندر, اور وہی ہوا. آپ دیکھیں بنو امیہ پھر مسلط ہو گئی. جو لوگ کہتے ہیں آپ پوری بنو امیہ کو برا کہتے ہیں, ہم نے بار بار عرض کیا ہے ایسا جھوٹ نہ بولا کریں. بنو امیہ کے جو لوگ اسلام کے لیے خدمت گزار تھے, سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالی, یا وہ بنو امیہ کے لوگ جو جنگ صفین میں مولا علی کے ساتھ تھے, ان کی قدموں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما. لیکن ان کے پیچھے تو آپ باقی لوگوں کو نہ چھپائیں. یہاں پہ بھی نبی علیہ السلام نے بنو مروان بنو امیہ کا ذکر کیا کیٹاگوریکلی, لیکن جو ان میں اچھے تھے وہ اس میں سے ایکسکلوڈ ہوں گے. یہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے, عربی میں تغلیب کا قاعدہ ہے. حالانکہ آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ ایکسکلوڈنگ فلاں فلاں. مروان کی اولاد میں تو خود عمر بن عبد العزیز ہیں. عمر بن عبد العزیز کا نام کیا ہے؟ عمر بن عبد العزیز بن مروان بن حکم. لیکن ہم ان کی تعریف کرتے ہیں, اور وہ واحد بندہ ہے جس پہ سنی اور شیعہ دونوں متفق ہے. اسلام کا پہلا مجدد ہے. 99 ہجری میں وہ خلیفہ بنے,